تو میاں صاحب ابھی تو یہ دونوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے. اسٹریٹجک ریٹریٹ کی ہے ٹرمپ نے، کیونکہ جناب کی پاپولیرٹی پلمٹ کر رہی تھی، پیٹرول کی پرائسز آسمان پہ جا رہی تھی، دنیا ریسیشن کی طرف بڑھ رہی تھی، اور نومبر میں کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کے جوتی شوتی پڑنے کا امکان تھا. ورنہ تو ہم انہیں اچھا مشورہ دے سکتے تھے کہ وہ کوئی جس طرح کا انڈیا میں ایک الیکشن کمشنر ہے اس طرح کا وہ بھی لگا لیں تو شاید اس کی بھی ضرورت ان کو نہ پڑتی. مگر یہ بتائیے کہ یہ دورہ منسوخ کیوں ہوا؟ دیکھیں قائد صاحب، جو یہ معاہدہ ہے جو جس کو یادداشت کہا جاتا ہے، مفاہمتی یادداشت، یہ تو ایک معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے. اس پر میں باقاعدہ طور پہ پوری جو اپنی گزارشات رکھوں گا سامنے. جو دورے کی بات کر لیتے ہیں کہ دورہ کیوں منسوخ ہوا. دورہ ہونا تھا کل، آج رات کو جانا تھا. کل وہاں پر 2 روزہ دورہ تھا، وہاں پر تقریب ہونی تھی. وہاں سے جو ویژولز آ رہے تھے، وہاں پر فوٹیج آ رہی تھی کہ وہاں پر امریکن سیکیورٹی بھی آ گئی ہے، اور پہلے جنیوا میں تھا، پھر اس کا وینیو چینج کیا گیا. ایک تو سیکیورٹی کے کنسرن تھے، تحفظات تھے، اور خدشات بھی تھے، کیونکہ سپائلر دنیا میں موجود ہے. 2 بڑے سپائلر ہیں، ایک مودی ہے اور ایک نتانیاہو ہے. اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ایرانی قیادت کو نقصان نہ پہنچے. یہ بھی ہو رہا تھا کہ وہاں جو ہے وہاں ایرانی قیادت ہو تو آپ کو یاد ہوگا قطر میں جب گئے تھے جو حماس کے لوگ، تو وہاں ان کو نقصان پہنچ گیا تھا. تو ایرانی قیادت اگر وہاں جاتی تو وہاں پر بھی ہو سکتا کوئی ایسا اٹیک نہ ہو جائے. یہ ساری ڈسکشن تھی، غور کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی میئرز لیے جا رہے تھے. لیکن رات کو جو دستخط ہوئے، پہلے صدر ٹرمپ نے دستخط کیے، پھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دستخط کیے، اور انہوں نے اس وقت تک معاہدے کو جو ہے وہ نشر نہیں کیا جب تک وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے دستخط نہیں کیے. کیونکہ صالح صاحب دیکھیں دستخط کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ دیکھیں اگر معاہدے کا، تو اس پر دائیں طرف جو ہیں وہ امریکن صدر کے سائن ہیں، بائیں طرف جو ہیں وہ ایرانی صدر کے سائن ہیں، اور نیچے بالکل درمیان میں پاکستانی وزیر اعظم کے سائن ہیں. اور اوپر لکھا ہوا ہے وٹنس، اور ساتھ ثالث لکھا ہوا ہے، ثالث پاکستان ثالث ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایک گواہ بھی ہے اس معاہدے کا، اور پاکستان اور ثالث بھی ہے، اور نگران بھی ہے. کیونکہ جب معاہدے کی اب شکے پڑتے ہیں 14، تو اس لیے سر میں پہلے منسوخ پہ آتا ہوں کہ اس لیے یہ غور ہو رہا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، سیکیورٹی خدشات بھی ہیں، تو کیوں وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے، وہاں تقریب کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو تینوں ملکوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تقریب کو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہ غیر ضروری تقریب ہے. یہاں رہنے کا بھی اس ملک کے عوام کو کیا فائدہ، ان کا جانے کا بھی کوئی فائدہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اب تقریب تو نہیں ہوگی، وہاں پر جانے کا نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم کو آج ایرانی صدر کی کال موصول ہوئی. انہوں نے پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کیا، انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا شکریہ ادا کیا، ایرانی صدر نے. انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم نے ایرانی قوم کو مبارکباد دی، ایرانی قوم کو جو ہے وہ اس مفاہمت کی مبارکباد دی، ان کے جو حوصلے کی مبارکباد دی، اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور اس میں یہ بھی انہوں نے جو وہاں سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی، ان کے لیے نیک اور محبت برے جذبات کا جو ہے اظہار کیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں نزدیک آ رہے ہیں. جہاں تک بات سر معاہدے کی ہے، جو ہم معاہدے کی بات کر رہے ہیں، 14 شکے میرے سامنے ہیں سر. اگر اس 14 شکوں کا مطالعہ کیا جائے غور سے، میں نے پورا معاہدہ پڑھا ہے جس پر سائن ہوئے ہیں، تو اس میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ مفاہمتی یادداشت نہیں ہے، یہ معاہدہ ہی ہے. جو ہم بات سر کرتے ہیں کہ بات چیت کا یہ آغاز ہے، بات چیت کا آغاز ضرور ہے، لیکن اس میں امپلیمنٹیشنز بھی ہیں. آج سے یہ نافذ العمل ہے، باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ آج سے یہ مفاہمتی یادداشت نافذ العمل ہے. کس پہ؟ نمبر 1 لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی نافذ العمل ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام، وہ بھی نافذ العمل ہے. نہ ایران جو ہے امریکن تنصیبات پر حملہ کرے گا، اور نہ امریکہ ایران کی خود مختاری کی جو ہے مداخلت کرے گا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 60 روز میں حتمی معاہدے کی طرف جانا ہے. اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا، اور آبنائے ہرموز 30 دن کے اندر اندر کھلے گی. اور اس میں یہ سارا امپلیمنٹیشنز ہے نا سر. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آج سے آبنائے ہرموز جو ہے وہ کھل گئی ہے، آج سے تیل کی تجارت بھی شروع ہو چکی ہے، اور ان کے پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور وہ بھی ختم ہو چکی ہیں.
یہ سارا ایران اور تعمیر نو جو ہے وہ بھی شروع اب ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک ایفرٹ ہے، بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور یہ اتنا خفیہ معاہدہ ہوا ہے قائد صاحب، اتنا خفیہ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو معاہدہ ہے اس یار وہ میں خود معاہدہ نہیں کہہ رہے، وہ اس کو ایم او یو کہہ رہے نہیں، یہ ایگریمنٹ تو ہوا ہے نا، سائن ہوا ہے۔ یہاں آتے ہیں نہیں، 35 MOU سائن ہو جاتے میں ہیں۔ اس میں بڑی خبر دینے لگا ہوں سر، جو ایم او یو ہم سارا کر لیتے ہیں، یہ جو ویسے تو معاہدے کی بھی کیا ہوتا ہے، جب مرضی کو توڑ دے۔ قائد صاحب میں ایک بڑی خبر دینے لگا ہوں، جو ایم او یو ہے وہ بہت ہی بڑی حکمت عملی کے ساتھ خفیہ طور پہ کیا گیا، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ ہو، موساد اور راو پیچھے لگی ہوئی تھی کہ معاہدے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر انسانی جو نقل و حرکت ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ معاہدہ کیا گیا، الیکٹرانک کوئی گیجٹ استعمال نہیں ہوا۔ یہاں سے آپ کو یاد ہے فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے، اور ایران یہاں سے محسن نقوی صاحب ایران گئے، ایران سے پھر عمان بھی، ایران سے یہاں پر عباس اراغچی صاحب آئے تھے، یہاں سے عباس اراغچی صاحب عمان گئے تھے، پھر یہاں سے ایران سے لوگ جو ہیں وہ آذربائیجان بھی گئے، آذربائیجان وہاں پر امریکنز تھے، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں جو ہے وہ ایکسچینج کی گئی ہیں، تاکہ ان دو جو بڑی بدنام زمانہ جو ایجنسیز ہیں ان کو خبر نہ ہو، اور واقعتاً ان کو خبر نہیں ہوئی۔ آخر تک جو نتان یاہو ہے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ معاہدے کا مسودہ مجھے دکھا دیں، اور اس میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو مسترد کر دیا۔ یہ بہت ہی محفوظ دستاویزات تھی جو کہ پایا تکمیل تک پہنچی، اور آج یہ سب کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں جتنے بھی اقدامات لکھے گئے ہیں ان پر آج سے ہی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس میں جو صاحب اس میں اتنا میں بتاؤں، میری رائے مختلف ہے۔ دیکھیں اس کا امیڈیٹ انٹرسٹ تھا کہ یہ آئل کھل جائے، وہ کھل گیا۔ اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ خوفناک قسم کی انفلیشن تھی، اور وہ تیزی سے 30 35 35 کوئی کہتے 18% کی اس کی اپروول ریٹنگ آ گئی تھی، وہ اس سے نکلا ہے۔ اس کے بعد اس کو مسئلہ تھا کہ جو اس کی بانڈ کی ییلڈز ہے، وہ ییلڈ یعنی جو انٹرسٹ ہے جس پہ وہ امریکہ انٹرسٹ پے کرتا وہ تیزی سے اوپر جا رہی تھی، اس کو روکنا تھا۔ 5% پہ چلی جاتی تو اکنامکلی ایک پیرالیسس ہو جانا تھا، اس نے اس کو روکا ہے۔ تیسری اس کا پرابلم یہ تھا کہ اسے فوری طور پر فیس سیونگ چاہیے تھی۔ MNEC ساڑھے ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نومبر میں الیکشن جو ہے وہ ہارے ہی ہارے اگر اس نے یہاں فیس سیونگ نہ کی، اور اب جو میرے نزدیک سیانے اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک اب یہاں ممکن ہے چھوٹا موٹی ٹھوکا ٹاکی ہو کہ وہ ادھر لبنان پہ حملہ کر دے اور ادھر سے ایران جو ہے اسرائیل پہ حملہ کر دے گا۔ یہ تو یہ اس کی پاسبلٹی آج بھی موجود ہے، کیونکہ اب اسرائیل اس کے کوئی اتنے قبضے میں نہیں ہے، اور وہاں پہ خود انٹرنلی بڑا ایشو بن گیا۔ تو اس وقت جو ٹرمپ نے اچیو کیا ہے وہ یہ کہ جو تیزی سے اس کے نمبرز نیچے جا رہے تھے، اور جو ورلڈ اکانومی ایک ریسیشن کی طرف جا رہی تھی اس کو روکا، آئل اور پھر سٹاک ایکسچینج گر رہے تھے وہ تھوڑے سے اٹھ گئے ہیں، تو ایک اکنامک سٹیبلٹی کی سیمبلنس آف اکنامک سٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کھیل کیا ہے۔ ورنہ میاں صاحب موساد ایک ظالم، اور CIA نیک ایجنسی ہے، انہیں دنیا تک کی نہیں کی، جتنا خون CIA کے ہاتھوں پہ ہے اتنا خون شاید موساد کے ہاتھوں پہ نہ ہو۔ تو انہوں نے 3 یہ باتیں کی ہیں۔ اب ایران کی طرف میں ایران کی بات بتاؤں، ایران نے پیپ اسکوبار کے مطابق، لیری جانسن کے مطابق، ڈگلس مکریگر کے مطابق انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی سرپرائز دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ نے، اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پزشکیان نے کال کی، اور یہ میرے خیال میں ابصار عالم صاحب نے اس کو رپورٹ بھی کی ہے، اور پزشکیان نے فون کر کے کہا کہ ان کو بتا دیں، اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب نے فون کر کے بتایا کہ حضور ادھر کچھ ایسا اوزار آ گیا ہے جو آپ کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ جی تو میاں صاحب یہ نہ معاہدوں سے ٹھیک ہوگا، یہ بیلنس آف ٹیرر ہوگا۔ بیلنس آف ٹیرر اگر کریٹ جو کیا ہے ایران نے اس کو مینٹین کرتا ہے، اور نومبر تک اپنے اندر اتنی طاقت بڑھاتا ہے، اور اتنا ایسا اسلحہ مہلک بنا کے انہیں یہ میسج دیتا ہے کہ حضور پھر آپ بھی اس صفحہ ہستی پر نہیں رہیں گے تو معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن کمزور کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، کمزور کو لپڑ ہی پڑتے ہیں میاں صاحب، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، چاہے تاریخ ہو چاہے محلے کی لڑائی ہو۔ ہم دیکھیں قائد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے کیا اچیو کیا، ایران نے کیا اچیو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ یہ معاہدہ لہرا کے جس پر انہوں نے ایسے سائن کیے ہیں، وہ معاہدے کا متن دیکھا ہے، معاہدے کا متن جو ہے فارسی میں ہے۔ ایران نے تاکہ کسی نے سمجھ نہ آئے، ایران نے بہت بڑی اچیومنٹ کیا، اور کالی باپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فوجی کارروائی میں وہ چیزیں اچیو نہیں کی جو ہم نے اس پر معاہدے کے تحت، یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے
اس کے تحت ٹیبل پر بیٹھ کے کئی گنا زیادہ ہم نے حاصل کر لیے. دیکھیں کئی گنا زیادہ کیا ہے، اربنائے ہرموز میں ان کی خود مختاری مان لی گئی ہے ایران کی، جو کہ پہلے متنازع تھا. اب وہ خود مختاری ان کی ہوگی تو وہ 30 دن کے اندر اندر جو وہاں سے بارودی سرنگیں جو ہیں ہٹائیں گے، سارا کچھ کریں گے، جو ٹریفک وہاں سے جائے گی اس کا جو ہے ٹال لیں گے.